اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ان کے ایک وفاقی وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اور اس میں پیپلز پارٹی کو پر الزام تراشی کی، اور میں کہوں گا کہ بے بنیاد قسم کی الزام تراشی کی، حقائق کے برعکس الزام تراشی کی، اور ان کو بغیر ہوم ورک کیے ہوئے انہوں نے الزام تراشی کی، اور اپنی جو اس وقت ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ہے اس کو اجاگر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ ان کے دو چار ایشوز تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم بلدیاتی نظام کو جو ہے ہم لانا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، اس لیے وہ ایجنڈا سے وہ ہٹا دیا گیا۔ پہلی بات تو جس بلدیاتی نظام کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بلدیاتی نظام ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو ایم کیو ایم کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے بھاگنا پسند کیا بلدیاتی انتخابات سے، کہ اگر ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کا بہت برا حشر ہونا ہے، تو بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، اور جس بلدیاتی انتخابات کی وہ بات کریں اس بلدیاتی نظام کے لیے وہ خود انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ ایجنڈا میں تھی اور ایجنڈا میں جو ہے پیپلز پارٹی نے مخالفت کی۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، 27ویں امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی تو 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی۔ وہ ٹویٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اس ٹویٹ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پریزیڈنٹ صاحب سے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سپورٹ کریں ہمیں چند نکات پہ۔ ان نکات میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھیں، ایگزیکٹو مجسٹریٹ تھے، ٹرانسفر آف ججز تھا، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی، امینڈمنٹ آرٹیکل 243، ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن، اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی۔ اس میں کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے؟ آپ بتا دیں، سارے صحافی بیٹھے ہیں، کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا۔ تو اگر ایم کیو ایم کے نظر میں تھا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں ریز کیا کہ جی یہ ٹویٹ ادھورا ہے یا پوائنٹ ادھورا ہے، ہمارا بھی کوئی پوائنٹ موجود تھا؟ تو وہاں پہ ان کا تذکرہ ہی نہیں تھا، آپ تو کسی تذکرے میں تھے ہی نہیں، آپ کی کوئی بات تذکرے میں تھی نہیں۔ تو اب آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے، بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے، اس پہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ نے آج بھی پی ایف سی کی بات کی۔ پی ایف سی کے لیے ناصر شاہ صاحب جب منسٹر تھے تو 20 جولائی 2023 کو پی ایف سی عمل میں آ چکی ہے۔ تو میں وہی کہوں گا ایم کیو ایم کے لیے، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں، اپنے خدمت کے درجے کو آگے لے کے آئیں، آپس میں اتحاد کریں، آپس میں یکسانیت کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کر کے آگے آئیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے چلیں، پبلک کی پالیٹکس کریں۔ صرف الزام تراشیاں، پیپلز پارٹی پر الزامات، پھر وہ نئے چونچلے جی ہم صوبہ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، صرف اور صرف اپنی وہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں، کیونکہ ماضی میں آپ کی تمام جتنے بھی ٹیکٹکس رہے ہیں ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے، الطاف حسین سے لے کر آج دن تک، وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس آپ کے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس کریں، پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پروگریسو بنیں، اچھی پالیٹکس کریں، مثبت پالیٹکس کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہمیں جہاں آپ کو مدد کرنے کی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے، جیسے کہ جو بھی آپ تعمیراتی بات کریں، ترقیاتی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر شاہ صاحب اس وقت لوکل گورنمنٹ کی منسٹری چلا رہے ہیں، کل بھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ پورے شہر کا
جو دورہ ہوا, جتنے بھی ایک میگا اسکیمز ڈیولپمنٹ کی کراچی میں اس وقت چل رہی ہیں, اور بہت ہی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ کراچی کی حقیقی معنی میں جو کراچی کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور کراچی کو ایک بہت بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے وہ بہت میگا اسکیم ہے. وہ ناصر صاحب آپ کو بریف کریں گے. لیکن بات جہاں تک یہ 27th امینڈمنٹ کی اور اس طرح کی چیزوں کی ہے, تو ایم کیو بہتان طرح سے چھوڑ دیں. میں نے بالکل سمپل بات بتا دی. یہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ تھا, اس چیئرمین صاحب کے ٹویٹ میں یہ پوائنٹ تھا ہی نہیں, نہ آپ میں سے کسی نے پڑھا اور یہ چیز نہیں. تو اب یہ بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے, ان کو کسی ہوتا ہے کسی فیڈرل منسٹر نے یا کسی نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی ہو, تو آپ کی جو بات ہوئی ہے تو ان سے بات کریں. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی تھی کہ جی ان کا اہم مطالبہ تھا جو کہ نہیں آیا, تو پھر ایم کیو ایم تو ووٹوں میں بھی ساتھ تھی. تو میں اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا, تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے, اپنا کام کرے, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. جہاں 27ویں امینڈمنٹ کی بات ہے, 27ویں امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھی, آپ پہلے میں نے بتایا کہ جی چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سٹانس رکھا. یہ میں نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ اس میں تھا ہی نہیں, لیکن جو چیزیں قبول نہیں کی وہ نہیں کی. پیپلز پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ای سی کی میٹنگ میں جو باتیں رکھی ہیں اس میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا, جس کو اکیلی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا تھا. اس وقت کی پی ایم ایل این کی قیادت میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی تھی, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر تھا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں, اس پہ ہم نے اگری کیا ہے. جن جن چیزوں پہ ہم نے پروونشل اٹانومی پہ 18ویں ترمیم کے اس پہ, یا ہمیں جو ہے صوبائی خود مختاری ہو یا این ایف سی ایوارڈ جس پہ ہمیں ریزرویشنز تھے, ہم نے اس کو نہیں اگری کیا. یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جی آپ کے خیالات الگ ہو سکتے ہیں, ہمارے خیالات الگ ہو سکتے ہیں. ہم کس چیز پہ اگری کر سکتے ہیں, ہم کس چیز پہ اگری نہیں کر سکتے. جس پہ ہم نے اگری کیا اس کا کچھ چھپ کے نہیں, چیئرمین صاحب نے خود آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے دن کہا کہ جی میں بات چیت ہماری ہوئی ہے, کچھ پوائنٹ پہ ہم اگری ہوئے ہیں. دوسرے دن آ کے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ پوائنٹوں پہ اگری ہوا ہوں. تو 2 دن طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل کلیئر رکھا کہ کس کس چیز میں ہم اگری ہیں, کس کس چیز میں ہم اگری نہیں ہیں. تو یہ کہیں سے ڈھکا چھپا نہیں. یس, جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایک برابری ہے. آج ہر صوبے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. ماضی میں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی, جس کے سب سے بڑے خمیانے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتے. ماضی میں جب برابری نہیں ہوتی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں تھیں, تب سب سے بڑے میں بڑا جو اس کا نشانہ بنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بنی. اسی جوڈیشل ایکٹیوزم کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا, جس میں اس ملک کے قومی ہیرو کو, اس ملک کے سب سے بڑے میں بڑے لیڈر کو, جس کا ویژن آج دن تک اس طرح کا ویژن کسی اور لیڈر میں نہیں تھا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا جو آج دنیا کا کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھ نہیں سکتا, اس کو جس طریقے سے اسی جوڈیشل ایکٹیوزم یا آمرانہ سازش میں اگر جوڈیشری اس کا پارٹ بنی یا اس کی سہولت کار بنی, تو اس وقت عدالتوں میں برابری نہیں تھی. تو آج الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعت ہے جس نے بھی اس کو ووٹ کیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نظام لے کے آئے جہاں پہ ہر صوبے کا برابری کا حصہ ہے, ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا تو ہم بنے شکار. اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں. جب محترمہ کی حکومتیں 2 دفعہ ڈیزالو کی گئیں, دونوں دفعہ محترمہ سپریم کورٹ کی طرف گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو کی گئی, وہ گئے کورٹ میں, ان کو انصاف مل گیا. تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں, تو ایک دن پہلے کا ان کی آپ پریس کانفرنس سن لیں.
جب افتخار چودھری کے بارے میں ایک سوال ہوا، پھر انہوں نے کہا، بی بی نے کہا کہ ہم تو چلیں عدالت کی عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر مثالیں دیں شہروں کے نام لے کر کہ فلاں شہر کو انصاف نہیں ملتا اور فلاں شہر کو جو ہے اس کے لیے قانون دوسرا. یہ محترمہ کے اپنے الفاظات تھے، ہماری لیڈر کے اپنے الفاظات تھے. تو یہ احساس محرومیاں تھیں. اور میں آج بھی بتاؤں کہ عدالت کی اور آزاد عدلیہ کی سب سے بڑی ضامن، سب سے بڑی محافظ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سے سب سے زیادہ جو ہے ظلم سہا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے. 11 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بغیر کنوکشن کے اگر وہ 11 سال جیل میں رہے تو وہ اسی عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا تبھی رہے وہ جیل میں. تو اس سے بڑا شکار اور کون سی پارٹی رہی ہوگی. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں نے جوڈیشری کا قابل ہمیں بہت زیادہ احترام ہے. آج میں پرسنلی کہوں گا، مجھے ذاتی طور پہ بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہوا کہ جسٹس حسن من اللہ صاحب کا اور جسٹس منصور شاہ صاحب کا استعفیٰ آیا. میں ذاتی طور پہ جسٹس حسن من اللہ صاحب کا اور ان کا میں بہت زیادہ ان کا میں کہوں گا کہ بہت اچھے ججز میں ان کا شمار تھا. میں پرسنلی طور پر ان کا بہت زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن ہمارے عدالتوں نے، ہمارے اس ملک نے افتخار چودھری جیسے ججز بھی دیکھے ہیں جس نے جوڈیشری کو بدنام کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کو قانون کو وہ ایک مذاق سمجھتے تھے. ہماری جوڈیشری نے ثاقب نثار جیسے شخص بھی دیکھے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ کچھ ججز سب کے لیے کافی احترام ہے، کچھ جج صاحبان کو میں سمجھتا ہوں قانون زیادہ پتہ ہوا کہ ان کو کم پتہ تھا. ثاقب نثار صاحب وہ تھے جن کو قانون سب سے زیادہ پتہ تھا. ایک کمپیٹنٹ جج تھے میں آپ کو بتا دوں. لیکن جب ان کی وہ کہتے ہیں کہ عقل کھسکی تو انہوں نے جان بوجھ، کچھ لوگ تو بھائی ایسا فیصلہ کر دیتے ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے نا، کہ قانون کم پڑا ہے تو جو فیصلہ اس کے ذہن میں آیا. ثاقب نثار صاحب وہ جج تھے جن کو قانون کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ ایک جوڈیشل کو تھا ثاقب نثار کا. جوڈیشل کو کی سربراہی ثاقب نثار کر رہے تھے. اور جس طریقے سے قانون کی پھر دھجیاں اڑائی ہیں، کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر، تو تمہارا کام تھا ڈیم فنڈ بنانے کا. تمہارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں مقدمے آپ کے پاس عدالتوں میں موجود تھے، آپ کا کام ہے کہ ان کو نپٹاؤ. کہ آپ کورٹ جا رہے ہو، کچہریاں جا رہے ہو، جیلیں جا رہے ہو، ہاسپٹلز جا رہے ہو، پوری دنیا کے دورے کر رہے ہو، اپنے خود دامادوں کے چکر میں آپ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بین کر رہے ہو. آپ نے کی وجہ سے پنجاب کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل لائف ٹائم کے لیے بند ہو گئی. آپ نے جس طریقے سے پھر آپ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے پیروکار بنے، جس طریقے سے ثاقب نثار پی ٹی آئی اور عمران خان کے پیروکار بنے، وہ کس سے چھپی ہوئی بات ہے کہ بیٹھ کے جو ہے کبھی شیخ رشید کے ساتھ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے چیمبر میں پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلا رہے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ساتھ میں، وہاں پہ تصویریں نہیں کر رہے. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. مطلب یہ جوڈیشری میں کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. ویری انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ان کو ہم نے ان کے ٹینیور کے بعد جو پروسیکیوٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ کام تھا ان کو مس کانڈکٹ کے ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن پہ کیسز مقدمے چلنے چاہیے تھے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو. آئین ایک مقدس کتاب ہے. آئین ایک ہماری نظر میں بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. آئین پاکستان کے تحت ہم نے تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب آئے، پھر اس کے بعد وہ ایک بندیال صاحب آ گئے جنہوں نے کہہ دیا جی گڈ ٹو سی یو. اب کون سے اکیوز کو کورٹ میں دیکھے کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو. یہاں ہم نے بندیال صاحب والے انصاف بھی دیکھے. پھر جو پی ٹی آئی کے دور میں انلیگل طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، آج دن تک کسی حکومت نے کوئی اس پہ کسی آرٹیکل کا سوچا ہے؟ کہیں پہ بحث ہوا ہے؟ کوئی ریسنٹلی کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یار ایک شخص ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور وہ جھوٹے سائفر کا بہانہ کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے؟ چلے اسمبلی تو بحال ہو گئی، لیکن کیا وہ کام آئینی تھا؟ کیا وہ کام آئینی تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ آئین توڑا گیا. اگر آئین توڑا گیا تو اس کے لیے پاکستان کے قانون میں کیا سزا ہے؟ ہم اس کے پیچھے تو ہم گئے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھ لی. تو عدالتوں کا نہایت احترام، تمام جج حضرات کا نہایت احترام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ماضی کی ان چیزوں سے ہٹ کے اب آگے کی طرف چلیں. جو نئی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہوئی ہیں، جو 27 امینڈمنٹ کے بعد، ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف جلدی ملے، انصاف سب کو برابر ملے، اور جو ہے یہ
کسی کی مطلب پولیٹیکلی جو اس کی جو پہلے زیر اثر تھیں جو چیزیں، جس طرح میں نے کہا کہ ثاقب نثار کا دور تھا، بندیال صاحب کا دور تھا، افتخار چودھری جیسے لوگوں کا جو دور تھا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی طرح کے نام پر ان کے نام لکھے جائیں گے. یہ پاکستان کے قومی ہیروز نہیں ہیں. جس طرح آج ہم کچھ لوگوں کو ایز اے ڈکٹیٹر یاد کرتے ہیں، تو یہ تینوں بھی ڈکٹیٹر، جوڈیشل ڈکٹیٹر تھے. تو ان کی وجہ سے جو ہے کافی مسائل ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ وہ چیز کی جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں. میں ایک اور چیز اس میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے بہت کلیئر سٹانس اپنا رکھا. پیپلز پارٹی نے چیئرمین صاحب نے جو شکیں ان کو جو پوری سی سی کو منظور تھی اس کو انہوں نے منظور کیا. جن چیزوں پہ سی سی کو اعتراضات تھے، شک و شبات تھے، ان کو کہا کہ اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس پہ قانون سازی ہوئی. لیکن ایم کیو ایم جس طریقے سے ایک دفعہ پھر انہوں نے آج جھوٹ کا پلندہ بہرا ہے، وہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ دوبارہ پڑھ لیں، اس میں اس چیز کا تذکرہ تھا ہی نہیں. اب میں ایک گزارش کروں گا پہلے ناصر شاہ صاحب سے کہ وہ اپنی بات کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. جیسے سینئر منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کل بھی ہم نے وزٹ کیا شہر کا، اور جو میگا پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے، اور پھر جو دیگر بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کو شروع کروانے کے لیے. تو ایک تو پورے سندھ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے، اور اس کے تحت لیکن آج اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو پورے کراچی کو بنا رہے ہیں. جتنے ٹاؤنز ہیں بڑی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے روڈ ہیں وہاں کے ٹاؤنز میں، ان سب کو بہتر کیا جا رہا ہے. ڈرینیج اور سیویج کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی میں بھی کافی بہتری آئی ہے، اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں. تو آپ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ پورا کراچی جو ہے اس کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ بہت جلد، اور ہر جگہ پہ آپ کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور میں رنگر آن کر دیں. میں پریس کانفرنس میں موجود تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے پھر وہ الگ صوبے کی باتیں بھی کی کہ اگر یہ نہیں کیا گیا، بلدیاتی اداروں کو پاور نہیں دیے گئے تو الگ صوبہ ناگزیر ہے. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کی، نفرت کی باتیں، کیونکہ اس صوبے کے لوگ سندھ کی تقسیم کو بڑا سینسیٹیو لیتے ہیں. تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. یہ جب بھی ایم کیو ایم دیکھتی ہے نا کہ وہ سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن ہے. کبھی ایم کیو ایم شروع ہو جاتی ہے، پھر جو کبھی ماضی کی حقیقی تھی وہ شروع بیٹھ کے چونچلے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی، سندھ کی تقسیم مشکل نہیں، ناممکن ہے. سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. سندھ کی ہسٹری سب سے پرانی ہے. پاکستان کو بنانے کی پہلی قرارداد صوبہ سندھ کی اسمبلی نے دی. تو یہ مطلب یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے میری نظر میں. یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ چاہتے پتہ ہے کیا ہے، وہ ایسی بات کریں، میں کوئی جذباتی جواب دوں، اس میں پھر ان کی کوئی جو مردہ سیاست وہ جاگ جائے. میں اس لیے کہتا ہوں ان کو ایم کیو ایم کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو، دوسری کان سے نکال دو. لیکن صوبے کی بات میں وی آر ویری مچ سینسیٹیو. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کر سکے. اکرم کے پاس شہزاد صاحب، جس کانسٹیٹیوشن کوڈ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے جس کا سی او ڈی میں ذکر ہے؟ کیا شہید بے نظیر بھٹو نے جب سی او ڈی پر دستخط کیے تھے، جس کانسٹیٹیوشن کوڈ کی وہ تعریف کر رہے تھے، کہ اس میں یہی تھا کہ اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم تعینات کرے گا؟ کہ وہی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ذکر کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات لے کر کانسٹیٹیوشن کوڈ کو دیے جائیں گے؟ اچھا جی، میں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہم لوگ جو ہے نا تقریر سن کے جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. معذرت کر. اچھا مجھے پتا ہے کیا چیز غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ایسی کوڈ بن رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کوڈ، جس میں ہر صوبے کو برابری کی بنیاد پر ان کی نمائندگی مل رہی ہے. تو سینٹ آف پاکستان ہے، سینٹ آف پاکستان میں ہم دیکھا کہ برابری کی بنیاد پہ تمام صوبوں کا حصہ ہے. اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں برابری کی بنیاد پر پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں. اور وزیر اعظم کیا ہوتا ہے کہ آپ وزیر اعظم کی تعیناتی
بھائی جان وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. آپ کی پوری بیوروکریسی کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. اور وہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, جس کو عوام کی پذیرائی ہوتی ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی مطلب میں زیادہ اس میں نہیں اس میں جانا چاہوں گا کہ کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے, لیکن جی ہر ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے. مادر پدر آزاد کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک مطلب آپ کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کبھی کسی جوڈیشل ایکسپنسز کی بات ہوئی تھی, شاید افتخار چودھری صاحب کے دور میں انہوں نے منع کر دیا ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے آڈٹ نہیں کرائیں گے. بھائی کیوں نہیں کراؤ گے یار؟ سرکار کے پیسوں سے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہے, آپ ہم آڈٹ نہیں کرائیں گے, کیوں بھائی؟ دیر از نو ہولی کاؤ. تو جو نظام سب کے لیے ہوگا وہی نظام ان کے لیے بھی ہوگا. جی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے تھے کہ جو اس وقت ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, آج کل وہ بھی وفاقی وزیر ہیں. تو آپ مصطفیٰ کمال اب کیونکہ ان کی جماعت کے سربراہ راہ کے ایجنٹ ہیں, تو ان کے نظریے کو ان دونوں وفاقی وزیر جو ایک الزام لگاتے تھے کہ وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, تو کیا راہ کے ایجنٹوں کو وفاقی کابینہ میں موقع مل جاتا ہے؟ دیکھیے وہ ایم کیو ایم کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اس پہ شاہ صاحب زیادہ بہتر تبصرہ کریں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جناب کہ میرے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ ذرا مصطفیٰ کمال صاحب نے بھلے کہہ دیا ہو خالد مقبول صدیقی صاحب کو, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے اس وقت ان کے وہ ہوں گے جو بھی گریوینسز ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ایجنٹ تھے. میں وہ دہراؤں گا بھی نہیں. ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی منسٹر کے لیے ایسی چیز, فیڈرل منسٹر کے لیے بھی ہم لوگ بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے نا اس کو میں نے دیکھی عادت کہ ان کو بالکل وہ بس پرواہ نہیں ہے, اس کو گالی دے دو, اس کو دے دو, اس کے لیے برا بلا بول دو, یہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر دو. نہیں, ہم ایسی بات نہیں کرتے, اللہ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے بھی احترام ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی احترام ہے, اور میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ہم بیانوں میں احتیاط کریں. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, سندھ ہم سب کا صوبہ ہے. سندھ نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. نفرت انگیز باتیں, تعصب انگیز باتیں نہ کریں. آپ کے ملک میں اور ویسے ہی بہت سارے آپ کے پاس اس وقت بارڈرز پہ ادھر ادھر ٹینشنز چل رہے ہیں. اس وقت ہم اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, ہم سب کو ایک کرنے کی باتیں کریں. ڈیوائڈ اور تقسیم کی پالیٹکس الطاف حسین نے بھی کی. آج آپ نے دیکھا الطاف حسین کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کے جو فالوورز ہیں الطاف حسین کے, آج بھی وہ اگر الطاف حسین کی پالیٹکس کرنا چاہیں گے اور صوبوں کو توڑنے کی بات کریں گے تو یہ فضول باتیں ہیں. اس کو ان کی کوئی حیثیت یا کوئی وہ نہیں ہے. منظر اس کے بعد کامران صاحب اگر آپ کی حکومت آئی تو بدیال صاحب, افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں گے؟ یہ آپ سے سوال ہے. اور شاہ صاحب آپ سے درخواست ہے ایک انڈر بائی پاس کریم آباد کا وہ جلدی مکمل کروانے, اور 380 سے گرمندر جانے اور آنے والی سڑک لاکھوں لوگ گزرتے وہ آپ بنواتے. اچھا جی, آپ نے اپنا انڈر پاس بتائیں گے. انڈر پاس پہ کل بھی ہم گئے ہیں, اس کو بہت ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور جلدی بنے گی. باقی اس سے لوگوں کو تکلیف ہے, ان سے معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن کل بھی ہم لوگ گئے, میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. بہت جلد آپ کو انڈر پاس بھی بنا دیں گے اور وہ روڈ بھی انشاءاللہ شروع. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی نا کہ جی یہ مقدمات کے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے اس ملک میں, اور کہ اگر کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی کرے, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے, تو اس کو اس کا جو بھی اس کے ڈپارٹمنٹ ایکشن لینا ہے وہ ضرور لے. اگر میری بات چھوڑنا, اگر کہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ افتخار چودھری نے غلط کیا, جوڈیشل ایکٹیویزم کیا, افتخار چودھری کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, ان کے ریکوڈنگ کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچایا, پھر آپ کی سفارتکاری کام میں آئی, ورنہ آپ کا دیوالیہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کی. پھر ثاقب نثار جیسے لوگوں نے, جنہوں نے ایک اعلی کار بن گئے, ایک یونٹ انچارج بن کے کام کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ثاقب نثار, اس سے میں لفظ اور کیا بولوں اس کو, اور جس طریقے سے اس نے مطلب اپنے مخالفوں کو چن چن کے ریڈیکیول کیا, ان کے خلاف ایک کیمپینیں چلائیں, اور پھر جو اس الیکشن میں جس طرح دھاندلیاں ہوئیں اور اس میں ثاقب نثار جو ہے وہ شریک جرم تھا, تو اس طرح کے لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. کامران صاحب اس بار دورہ کیا, آپ نے بتایا چیف منسٹر صاحب نے, صوبائی وزراء نے, ایک طرح کے شارع بھٹو پر
डिले क्यों हुआ है कि आपको पता चला? क्योंकि दिसंबर की डेडलाइन दी थी सिंध गवर्नमेंट ने। उसके अलावा ये जो करीमाबाद वाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि 70 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और 3.25 अरब पे पहुंच गया है। तो क्या इस पर भी कोई चीफ मिनिस्टर ने कोई बात कही है? और शाहराह भुट्टो दोनों का जी, शाहराह भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आप खेल में कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू ज़रूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज़्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज़ की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज़्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। अरबाब चांडो साहब, शरीफ साहब, उस्मा बुखारी ने आप पर तनकीद की और उस बात को आप इतना आगे ले गए कि उन्होंने कहा कि वो माफी मांगने की तब छोड़ेंगे। उस्मा बुखारी तो बंद हो गई। अब ये कि वही तनकीद आप पर मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल आपकी वहदत की बात भी कर रहा है, वजीर आजम कराची में भी है। आप वजीर आजम को ये नहीं कहेंगे कि अपने वफाकी वजीर को समझाएं? इधर तो आप बड़ा अक्षर बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, इधर खामोशी नरमी क्या है? अभी तज्जिया था, पता नहीं ये सवाल था कि मैं अर्ज कर लूँ। मेरे भाई इशू ये है कि हमने देखा, हमने नरम लहजा रखा हुआ है तनकीद के बावजूद भी। तो हम समझते हैं कि जी अगर MQM की इस पॉलिटिक्स उसकी है ही, मतलब वो हमें थोड़ा बहुत वो भी आता है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उनकी पॉलिटिक्स जिस पोजीशन में है, हम चाहते हैं वो ग्रो करें, लेकिन इस तरह ग्रो ना करें, गलत बात करके ग्रो ना करें, नफरत अंगेज बात करके ग्रो ना करें, लिसानियत की बात करके लोगों को इश्तियाल अंगेज़ें देकर ग्रो ना करें, अच्छे काम करके ग्रो करें। आपने अगर किसी को बीट करना है तो आप इखलाक की मार दें। आप इतने अच्छे काम करें, इतनी अच्छी चीज़ें करें। अब आपके पास 2-4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप हर वक्त इक़्तिदार में रहे हैं। इमरान खान के दौर में जब बल्दियाती निज़ाम किस तरह चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, तब भी आप इमरान खान के साथ रहे हैं पार्टनर, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी हर दौर में MQM इक़्तिदार में रही है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहे हैं, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। कम अप विद द पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव पॉलिटिक्स। काजी साहब, आप 27th अमेंडमेंट पे तो खुशी के इजहार कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन वफाकी वज़रा अब तो 28th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सूबों की बात हो रही है। जो चीज़ें वहाँ रह गई थी 27th में, अब तो 28 पे। तो सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है कि 18th अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा ये कह रहे हैं, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ वो है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए भी कह चुके हैं, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से इस 27वीं अमेंडमेंट की जो बहस की शुरुआत हुई, और फिर आपने उनकी मीटिंग के बाद चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वफ्द आया प्रेसिडेंट साहब के पास, और ये नुकात 1 2 3 4 5 6 जितने नुकात थे उन्होंने पूरे A to Z जितनी सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की, अपने समाजी वेबसाइट की उस पर पोस्ट की, और उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे मुतालबात हो रहे हैं, ये हमसे इस पर ताउन मांगा जा रहा है। फिर उन्होंने जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को करना चाहिए, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की, एक नुक्ते पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हुई है। फिर जिस चीज़ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के बाद उन्होंने कहा जी इन 2-3 चीज़ों पे कंसेंसस हो गया, बाकी चीज़ों पे हमारा कंसेंसस नहीं हुआ है। तो अब आप अगर कोई कह रहे कोई वफाकी वजीर के, मैं वफाकी वजीर की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने चेयरमैन की बात सुनूंगा। जब मैं 28 की बात कर रहा हूँ कि आप कोई वफाकी वजीर कह रहा है अगर आ रही होगी तो वही प्रोसीजर उन्होंने करना होगा। कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब से बातचीत करनी होगी, उसके बाद वही वो उन्होंने प्रोसीजर करना होगा। वो अपनी डेफिनेटली वो कोई भी चीज़, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, वो डिक्टेटर नहीं है कि जो खुद ही फैसले कर लें। अगर हमारी लीडरशिप खुद फैसले करके भी कर लेती तो कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर जो है इस पर एतराज़ नहीं करता। लेकिन उन्होंने हमेशा एक पार्टी की मजलिस आमा को जो है उन्होंने एक फौकियत दी है, और उसी के ज़रिए अपने फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी करती है। आखिरी क्वेश्चन कर दें। मुझे नहीं पता उसका जी।
ہاں جب ہو گیا وکیل بھی ایک سندھ میں نکلے ہوئے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے اور سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم. دیکھیں مفروضوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے, اور وکیلوں کے لیے بھی ہمیں احترام ہے, ہر برادری کے لیے احترام ہے. برائے مہربانی جب چیزیں آئیں تب اس پہ کوئی بات کریں. تھینک یو ویری مچ.